علامات میں سے ایک علامت یہ ہے کہ یہ نماز میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یعنی دلی اعتبار سے وہ مطمئن نہیں ہوتے، نماز کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، لیکن صرف یہ کہ مسلمان پڑھتے ہیں تو مسلمانوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو سستی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری نشانی یہ ہے کہ یراؤون الناس، جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو پھر دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھاتے ہیں، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ تیسری نشانی یہ ہے کہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، یہ اللہ جل جلالہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ یعنی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بھی ذکر تو کرتے ہیں، اصل میں وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ذکر کرتے ہیں صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے اور لوگوں کے سامنے کرتے ہیں بس۔ جب لوگ نہیں ہوتے تو پھر ان کی نماز بھی نہیں ہوتی، جب لوگ نہیں ہوتے تو پھر ان کا ذکر بھی نہیں ہوتا۔ اور آگے چوتھی نشانی ان کی یہ ہے کہ مذبذبین بین ذلک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ یہ درمیان میں ہو، لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، یہ نہ کافروں کی طرف پوری طرح جو ہے ہوتے ہیں، نہ مسلمانوں کی طرف ہوتے ہیں، بلکہ اپنے آپ کو یعنی فائدہ پہنچانے کے لیے کبھی مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کبھی کافروں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، اصل میں مسلمانوں کے ساتھ تو ہم مذاق کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، در حقیقت ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہ اصل میں کفار کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ آج کے سبق میں مومنوں کو خطاب فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کہ کافر کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہ اللہ جل جلالہ کا حکم ہے کہ کافر کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، اس لیے کہ کافر یہ مسلمان کا دوست بالکل نہیں ہو سکتا، یہ اپنا مقصد پورا کر کے ختم کرے گا مسلمان کو، یہ مسلمان کے ساتھ صرف مقصد کے لیے، مطلب کے لیے دوستی کرتا ہے، اور مسلمان کا یہ کبھی کافر دوست نہیں بن سکتا۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں لا تتخذوا الکافرین اولیاء، کہ کافر کو دوست مت بناؤ، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر، کہ ایسا بالکل نہ کرو کہ تم اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوستی بنائے، کافروں کو دوست بنائے، ایسا بالکل نہ ہو۔ ہاں صرف اتنی اجازت ہے کہ رہن سہن ان کے ساتھ تعلقات اتنے ہوں کہ اس سے آپ کے دین کو نقصان نہ ہو۔ ایک یعنی شرعی اعتبار سے مسئلہ یہ ہے کہ آپ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش کریں، ان کے ساتھ آ سکتے ہیں، یعنی اچھے انداز میں اخلاق کے ساتھ، تاکہ وہ متاثر ہو جائے، پتہ چلے ان کو کہ یہ اصل دین یہ ہے۔ تو مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اتريدون ان تجعلوا لله، کیا تم ارادہ رکھتے ہو ان تجعلوا لله، یہ کہ تم بنا لو اللہ جل جلالہ کے لیے، علیکم اپنے خلاف، سلطانا مبینا کھلی دلیل، یعنی تم اللہ جل جلالہ کے بندوں کو، نیک بندوں کو، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناؤ گے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی صریح نافرمانی ہے، خلاف ورزی ہے، یعنی تم اللہ جل جلالہ کو نافرمان کر رہے ہو، لہذا کافر کو دوست بالکل مت بناؤ۔ اگر تم اس طرح کرتے ہو تو یہ تمہارے اوپر یعنی یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تم اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اور جنگ کے لیے تم اللہ جل جلالہ کے ساتھ تیار ہو گئے ہو۔ اور فرمایا کہ تم اس طرح کرو گے، حالانکہ منافق تو منافق ہے، وہ کبھی مسلمان کا اچھا نہیں سوچتا، وہ تو اپنا فائدہ سوچتے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ دیکھو روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں، 7، سب سے جو اول طبقہ ہے اس میں یعنی صحیح العقیدہ مسلمان، جن کا عقیدہ اچھا ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے لیکن کسی گناہ کی وجہ سے، گناہ گار مسلمان جس کو کہا جاتا ہے، وہ یعنی سب سے جہنم کے اول طبقے میں ہوں گے۔ اللہ جل جلالہ ان کو سزا دے دیں گے، سزا دینے کے بعد اپنی مرضی سے جب تک وہ چاہیں گے رکھیں گے، اور پھر اپنی مرضی سے وہاں سے نکال کر جنت میں بھیجیں گے۔ تو یہ پہلا طبقہ ہے۔ دوسرے طبقے میں روایت میں آتا ہے کہ اس میں عیسائی ہوں گے، تیسرے طبقے میں یہود ہوں گے، اور اسی طرح اس سے جو اگلا طبقہ ہے، درجہ ہے، اس میں کافر ہوں گے یعنی مشرک، اور پھر اس سے جو اگلا طبقہ ہے اس میں مجوسی ہوں گے، اور سب سے جو نچلا طبقہ ہے اس میں منافق ہوں گے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی، جہنم کے ایک طبقے نے دوسرے طبقے کی شکایت کی اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں
کہ پروردگار ان طبقوں سے ہمیں تکلیف ملتی ہے، ان کی تپش سے، ان کی ٹھنڈک سے، اس لیے کہ جہنم میں ایسے طبقے بھی ہیں کہ جہاں پر سردی ہے بہت زیادہ، سخت ہوں گے، بہت زیادہ سردی. تو اللہ جل جلالہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم 2 سانس لے لو، ایک ٹھنڈی سانس لے لو اور ایک گرم سانس لے لو، اس سے تمہیں تکلیف نہیں ہوگی، یعنی تمہاری تکلیف ختم ہو جائے گی. تو اس طبقے نے 2 سانس لیے، ایک ٹھنڈا سانس اور ایک گرم سانس. یہ جو ہمیں گرمی لگتی ہے، دنیا کی جو گرمی ہے، یہ جہنم کا سانس ہے، روایت میں آتا ہے. اسی طرح جو سردی لگتی ہے، یہ بھی جہنم کا سانس ہے. گرمی سے بھی لوگ مر جاتے ہیں اور ٹھنڈک سے بھی لوگ مر جاتے ہیں. بعض جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں جہاں پر برف باری ہوتی ہے اور لوگ چلے جاتے ہیں اور واپس جب دور تک چلے جاتے ہیں، واپس کوئی مشکل نکل نہیں سکتا، تو ایسے لوگ وہاں پر ان کا خون جم جاتا ہے اور کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، مر جاتے ہیں. اسی طرح بہت زیادہ گرمی بھی نہیں برداشت کر سکتے، مر جاتے ہیں. تو جہنم کے جیسے کہ عرض کیا کہ جہنم کے اس طبقے نے وہ 2 سانس لیے اور پھر اس کی وجہ سے ان کی تکلیف کم ہوئی. ایک طرف سے تپش آتی تھی اور دوسری طرف سے ٹھنڈک آتی تھی. تو عرض کر رہا تھا کہ جہنم کے 7 طبقے ہیں اور سب سے جو نچلا طبقہ ہے اس میں منافق ہوں گے، اور یہ اس لیے نچلے طبقے کا ذکر کیا کہ اس میں سب سے زیادہ سخت سزا ہوگی. اب ہم اپنے اندر غور کریں کہ منافقوں کی یہ صفات ہمارے اندر موجود ہے کہ نہیں ہے. کتنی ایسی خصلتیں ہیں، ایسی جو ہے علامتیں ہیں وہ ہمارے اندر موجود ہیں، لیکن ہم غور نہیں کر رہے، ہم سوچ نہیں رہے. ہم کوشش کریں کہ ایسی اگر عادتیں ہمارے اندر ہیں، علامتیں ہیں ہمارے اندر، تو ہم اس کو نکالنے کی کوشش کریں. ایسا نہ ہو کہ ایسے وقت میں ہمیں موت آ جائے اور ان علامتوں میں، ان عادتوں میں ہم مبتلا ہو تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ملے گی. اسی لیے غزوہ تبوک میں روایت میں آتا ہے کہ غزوہ تبوک میں چند منافقوں نے مشورہ کیا، رات کو بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 14-15 منافق تھے، اور قرآن کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، صحابہ کرام کے متعلق اور اللہ جل جلالہ کے متعلق بہت ان کے خلاف باتیں جو منہ میں آئے بکتے رہے. تو انہوں نے تو یہ ان کا ارادہ تھا، ذہن تھا کہ ہمیں تو کوئی سن نہیں رہا، کون ہماری باتیں سن رہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اپنے پیغمبر کو آگاہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل فرمائی کہ یہ بندے قرآن کے بھی خلاف کہہ رہے ہیں، تمہارے بھی خلاف اور میرے بھی خلاف، تمہارے صحابہ کے خلاف بھی ایسے پروپیگنڈے کر رہے ہیں. تو روایت میں آتا ہے کہ ان میں 1 یا 2 آدمی مسلمان ہوئے. ایک کا نام ابن عمیر تھا کہ وہ بھی مسلمان ہوا اور اچھا جو ہے کھلا ایمان لے کر آئے، مضبوطی کے ساتھ ایمان پر جو ہے وہ قائم رہے. تو لیکن زیادہ تر وہ منافق رہے، اس نے ایمان قبول نہیں کیا. اور اسی طرح یعنی ایسے منافق کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتے. اسی طرح بدعتی جو ہوتا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق نہیں دیتے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ان اللہ تعالیٰ قد حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، کہ اللہ رب العزت نے بدعتی کے اوپر توبے کا دروازہ بند کر دیا ہے. کیوں؟ بدعتی جو بدعت کرتا ہے، بدعت کا مطلب یہ ہے کہ دین کے اندر ایک نئی چیز پیدا کرنا. ہمارا دین جو ہے یہ لاوارث نہیں ہے، ہمارے دین کی ایک نسب نامہ ہے، ایک سند ہے. جس طرح ہمارا نسب نامہ ہے کہ میں فلاں کا، میرا باپ فلاں ہے، پھر اس کا باپ فلاں ہے، پھر اسی طرح چلتے چلتے الى آدم علیہ السلام تک جو ہے یہ سلسلہ چلا جاتا ہے. اسی طرح ہمارے اس دین کا بھی نسب نامہ ہے کہ ہم نے یہ حدیث سنی ہے، یہ کام ہم کر رہے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے، پھر یہ کون سی حدیث سے ثابت ہے، یہ حدیث کون سے صحابی سے ثابت ہے. اسی طرح چلتا جاتا ہے الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک. اگر ہمارا کوئی کام، کوئی فعل، کوئی عمل ہم کر رہے ہیں، اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہے، صحابہ کے طریقے کے مطابق ہے، تو پھر جا کر وہ ہمارے لیے دین ہے. اگر وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے تو پھر وہ ہمارے لیے دین نہیں ہے. تو اللہ جل جلالہ منافق کو اور بدعتی کو توبے کی توفیق نہیں دیتے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافقین جہنم کے نیچے درجے میں ہوں گے، یعنی آگ کے نیچے درجے میں ہوں گے. وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا، اور تو ہرگز نہیں پائے گا ان کے لیے کوئی مددگار. دنیا کے اندر لوگ دعویٰ کرتے ہوتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مدد کروں گا، ہیلپ کروں گا، زبانی کلامی بھی اور جسمانی طور پر بھی مدد کرنے کو بہت سارے لوگ تیار ہو جاتے ہیں. لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. وہاں پر ہر ایک کا عمل اس کے گردن پر ہوگا. وَكُلُّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، وہ مرد ہے، وہ عورت ہے، اس کا عمل اس کے گردن پہ ہوگا. تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.